بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جماعت دوم کی اسلامیات کے سبق کی پڑھائی شروع کریں گے۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا تعارف بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ ان میں سے چند نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں۔ پیارے بچوں، یہ جو صحیفیں اور کتابیں نازل ہوئی تھیں یہ صرف کسی خاص قوم یا ملک کے لیے تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سب سے آخری کتاب نازل فرمائی جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ تمام انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر نازل ہوئی۔ پیارے بچوں، اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے بعد رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کو الہامی کتابیں کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 رسول ایسے بھیجے ہیں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوئیں۔ چاروں الہامی کتابوں اور ان رسولوں کے نام جن پر یہ کتابیں نازل ہوئیں یہ ہیں: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے۔ قرآن مجید سے ہی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ قیامت تک کے لیے محفوظ الہامی کتاب ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے جو آج بھی ایک زندہ اور مکمل زبان ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ باقی تمام الہامی کتابیں کسی خاص قوم یا ملک کے لیے تھیں، لیکن قرآن مجید کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے۔ بچوں، عالمگیر کا مطلب ہوتا ہے جو ساری انسانیت کے لیے یعنی تمام انسانوں کے لیے کتاب ہو، جس کی تعلیمات قیامت تک ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید کا پیغام اور تعلیمات سچی ہیں۔ یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے۔ اس میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن مجید سب انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن مجید کی دعوت اور پیغام سچا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کو بہترین عبادت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ پیارے بچوں، اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم قرآن مجید کا ایک لفظ الف لام میم پڑھیں گے تو ہمیں 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس ایک لفظ میں 3 حرف یوز ہوئے ہیں: الف 1، لام 2 اور میم 3، اور ان 3 حرفوں کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو ہمیں 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو روزانہ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اب ہم اس کی مشق کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، تو آپ اس کی مشق کا پہلا سوال خود حل کریں گے۔ آگے ہے سوال نمبر 2۔ سبق پڑھیے اور ان رسولوں کے نام لکھیے جن پر الہامی کتابیں نازل ہوئیں۔ توریت بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔
قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی؟ سوال نمبر 3، قرآن مجید کی کوئی سی 5 خصوصیات لکھیں۔ تو پیارے بچوں، اس کی پہلی خصوصیت آئے گی الہامی کتاب ہے، نمبر 2 آخری کتاب ہے، نمبر 3 تمام انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے، نمبر 4 عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، نمبر 5 اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ آگے جی سوال نمبر 4، الہامی کتابوں کے نام میں سے تلاش کیجئے۔ تو پہلا نام اس کا آئے گا، پہلی لائن تے واو رے بڑی یہ اور تے، تو یہ بنے گا توریت۔ آگے آئے گا زے بے واو رے، یہ بنے گا زبور۔ کاف رے الف مدہ نون، یہ بنے گا قرآن پاک۔ الف نون جیم چھوٹی یہ لام، یہ بنے گا انجیل۔ آگے ہے سوال نمبر 5، درست جواب والے خانوں میں رنگ بھریے۔ پہلا ہے اس کا الہامی کتابیں کتنی ہیں؟ تو بچوں آپ جانتے ہیں کہ الہامی کتابیں 3 کی بجائے 4 ہیں۔ اس میں 2 آپشن ہیں، نمبر 1 3، نمبر 2 4، تو ہم اس کو کس میں کلر کریں گے؟ 4 میں۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ ایک ہے توریت، دوسری ہے زبور۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی یا اردو؟ تو یہ آئے گا عربی میں۔ نمبر 4، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ اہم، بہترین عبادت۔ تو آپ سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو بہترین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ آگے آتا ہے نمبر 5، قرآن مجید کس رسول پر نازل ہوا؟ تو پیارے بچوں، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ بچوں، آج ہم نے قرآن سبق کی پڑھائی اور مشق حل کی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو مشق اور پڑھائی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔